اور اس بات میں اگر کسی بھائی سوئے ہوئے کو کوئی مؤذن یا مسجد کا خادم اٹھا کر درخواست کرے کہ بھائی آپ باہر تشریف لے جائیں تو اسے غصے بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کی ذمہ داری ہے مسجد انتظامیہ کی طرف سے. اور ویسے بھی مسجد کوئی مقام تو ہے نہیں کہ ہم یہاں آرام کرنے کے لیے اور تھکاوٹ اتارنے کے لیے سو جائیں. گھر میں سو جائیں, ہوٹل میں سو جائیں, کہیں اور جگہ سو جائیں. معتکف جو ہے اس کے لیے اجازت ہے جو اعتکاف کرتا ہے. باقی بلا ضرورت جو ہے وہ مسجد میں سونے سے پرہیز کرنی چاہیے. اور ہے تو ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے کہ ایک گمنام بیماری اور فرضی بیماری میں تو کہوں گا اس کی آڑ لے کر مساجد, مدارس اور دینی مراکز جو ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کی SOPs بنائی جا رہی ہیں حکمرانوں کی طرف سے کہ مسجدوں میں نمازی کم ہو, مسجدوں میں صفوں میں فاصلہ چھوڑا جائے وغیرہ وغیرہ. مندر اور چرچ میں نے کسی کے عیسائی اور ہندو کے درمیان فاصلہ نہیں دیکھا. یہ پابندی صرف مسلمانوں کی مسجد کے لیے. ابھی پچھلے دنوں میں وہ دیکھ رہا تھا فلسطین کے اندر بیت المقدس کے ساتھ یہودیوں کی مقدس جگہ ہے دیوار گریا, وہاں عبادت کرتے لاکھوں یہودی اکٹھے چیونٹیوں کی طرح ایک دوسرے میں گھسے ہوئے. وہاں کوئی کرونا ورونا کچھ بھی نہیں ہے, سب ٹھیک چل رہا ہے. ہمارے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک عذاب بنا دیا گیا ہے اور حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے. ٹھیک ہے نا جی. میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے وفات پا چکے ہیں. ان کا ایک آج سے 20 سال بلکہ 30 سال پہلے کا ایک بیان کا کلپ سن رہا تھا. وہ فرما رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا تم لوگ مسجدوں کی طرف دوڑو گے, تمہیں مسجدوں میں داخل ہونے سے منع کیا جائے گا. کوئی وقت دیکھ لیا نا آپ حضرات نے, کوئی اس دروازے پہ کھڑا ہوا یار دروازہ کھول دو, کوئی اس دروازے پہ کھڑا ہوا تھا یار دروازہ کھول دو, میں نے نماز پڑھنی ہے. ادھر بھی پولیس کھڑی ہے, ادھر بھی پولیس کھڑی ہے, نہیں بھائی نہیں اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کا یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی. اللہ تعالیٰ خود نیچے آ کر تو نہیں ہم کو دھکے دے کر نکالیں گے مسجد سے. ایسے اسباب بنا دیے جائیں گے, ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے کہ ہمارے ہی لوگ, ہماری ہی انتظامیہ ہمیں مسجدوں میں آنے سے منع کر رہی ہیں. تو بہرحال احتیاط پھر بھی ضروری ہے. اگر اسی پہ جان چھوٹ جائے کہ بھائی نماز پڑھی اور مسجد خالی کر دو, بند کر دو, تو اتنا بھی کافی ہے. جان چھوٹ جائے تو یہ بھی اچھا ہے, ورنہ کل اور مصیبت آ جائے گی کہ اب صفوں میں فاصلہ شروع کر دو. پھر خدا نہ کرے وہ مصیبت آ جائے کہ بھائی اب 5 نمازیوں سے زیادہ نمازی نہیں ہونے چاہیے. تو ان بڑی مصیبتوں سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور مسجد میں سونے کی بجائے ہمارے سونے کو کہیں نشانہ بنیاد بنا کر کہ جناب یہ تو مسجدوں میں سو رہے ہو, ہم تو آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے احتیاط کر رہے ہیں, آپ تو لوگوں کو سلا رہے ہو. تو آپ کا سونا پھر یہ مسجدوں کی تالا بندی کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے گزارش کر رہے تو آپ سارا سال رمضان المبارک میں سوتے رہتے ہیں دوپہر میں, کبھی انتظامیہ نے آپ کو منع نہیں کیا بلکہ پنکھے چلا کر دیتے تھے, اور اگر بجلی چلی جاتی تھی تو جنریٹر چلا کر دے دیتے تھے آپ کو کہ ٹھیک ہے روزے دار ہیں بیچارے, کاروباری افراد ہیں, برابر میں مسجد کی دکانیں ہیں, تھک گئے ہیں, آ گئے ہیں, چلو کوئی بات نہیں, اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے کچھ دیر کے لیے سستا لیں, سو لیں. تو پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا, لیکن حالات کو اب ہمیں سمجھ کر خود ہی اس چیز کا خیال کر لینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد
أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيما فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مضغة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسط المغفرة وآخر عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار واستكثروا فيه من 4 خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار من سقى صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ جو میں نے اتنی لمبی عبارت پڑھی حدیث کی یہ حضور علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے جو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ خطبہ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو رمضان المبارک کی تیاری کے لیے شعبان کے آخری دن دیا تھا. ہر بار رمضان کے شروع میں یہ حدیث جب پڑھتا ہوں تو یاد آتا ہے اور ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ سال ہم بھی شعبان کے آخری دن ظہر میں بیٹھ کر یہ درس دے کر حضور کی سنت کو زندہ کر لیں گے لیکن بات پھر بھول جاتی ہے. اب اگر آئندہ آپ حضرات کو کسی کو یاد آ جائے تو شعبان کی آخری تاریخ کو مجھے یاد دلا دینا تو حضور علیہ السلام کی یہ سنت زندہ ہو جائے گی کہ شعبان کے آخری دن ہم اس خطبے کو بیان کر لیں گے تو ہماری رمضان کی تیاری ہو جائے گی انشاءاللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم مبارک تم پر سایہ افغان ہو رہا ہے ایک ایسا مہینہ جو عظمتوں والا ہے اور برکتوں والا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور وہ کون سی رات ہے؟ شب قدر کی رات لیلۃ القدر. وہ انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی. شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. ہم سب پر رمضان کا روزہ فرض ہے. وقیام لیلہ تطوعا اور اس کے رات کا قیام ہمارے لیے باعث اجر اور نفل عبادت ہے. تراویح ٹھیک ہے. ساتھ ہی وضاحت کرتا چلوں کہ بعض لوگ تراویح اور روزے کو آپس کے ساتھ لازمی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے تراویح نہیں پڑھی ہوتی ہے تو وہ اگلے دن روزہ نہیں رکھتا. جب اس سے پوچھتے بھائی تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا تو وہ سادہ بھائی ہمارا جواب دیتا ہے کہ مولوی صاحب مجھ سے تراویح رہ گئی تھی. ارے اللہ کے بندے یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ ایک آدمی اپنے جیب سے 10,000 کے نوٹ اٹھا کر باہر پھینکے. بھائی یہ کیوں پھینکے؟ جی میرے جیب سے 1,000 کا نوٹ گر گیا تھا اس لیے میں نے یہ 10,000 کا نوٹ پھینک دیا. عقل مندی ہے بھائی. ایک نیکی رہ گئی تو رہ گئی, چلو اگلی رات کو پڑھ لینا, لیکن فرض جو ہے اس کو تو نہ چھوڑو نا. فرض تو اپنی جگہ ہے. روزہ فرض ہے, تراویح فرض نہیں ہے, سنت مؤکدہ ہے, علی الکفایہ ہے. اور اگر ساری امت نہیں پڑھے گی تو گناہگار ہوگی. ہم کو ہر مسلمان کو پڑھنی ہے یہ تراویح. حضور علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے. 3 دن حضور علیہ السلام نے باجماعت پڑھائی تراویح. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں فرض
فرضیت کی وحی نہ نازل آ جائے، اس لیے اب تم لوگ اپنی اپنی تراویح پڑھ لو۔ پھر حضور علیہ السلام نے دوبارہ تراویح کی جماعت 3 دن تراویح پڑھائی اور 20 رکعت پڑھائی، ٹھیک ہے نا، 20 رکعت 3 دن پڑھا کر آپ نے فرمایا کہ تمہارا شوق اور ذوق دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تراویح کو فرض نہ کر دے، اس لیے اب تراویح نہیں جماعت نہیں کریں گے، اپنے اپنے طور پر پڑھ لیا۔ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ آیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی تو حضرت عمر جب رمضان شریف میں مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 ساتھی اس کونے میں کھڑے ہوئے تراویح پڑھ رہے ہیں، 2 ادھر پڑھ رہے ہیں، 2 ادھر پڑھ رہے ہیں، 2 ادھر پڑھ رہے ہیں، مسجد میں قرآن شریف کے آواز کی گونج ہے اور ہر طرف سے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا، سارے صحابہ کو جمع فرما کے فرمایا کہ بھائی آج کے بعد یہ الگ الگ ٹولیوں کی نماز نہیں ہوگی، آج کے بعد ایک امام کے پیچھے جماعت ہوگی 20 رکعت کی۔ تو صحابہ اکرام نے اعتراض کیا، امیر المومنین آپ کون ہوتے ہو جو کام نبی پاک نے نہیں کروایا آپ کروا رہے ہو؟ جو کام نبی پاک نے نہیں کروایا وہ آپ کیوں کروا رہے ہو؟ پھر خلیفہ ابو بکر صدیق نے نہیں کروایا آپ کروا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بالکل صحیح، جو چیز حضور علیہ السلام منع فرما دیں تو وہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کس ڈر سے منع فرمایا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین اس ڈر سے کہ کہیں وحی کے ذریعے تراویح فرض نہ ہو جائیں۔ منع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ فرضیت نہ نازل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ وہ ڈر اب ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں اب تو وہ ڈر نہیں ہے۔ فرمایا کہ بس جس ڈر سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا تھا وہ ڈر صرف حضور علیہ السلام کی زندگی تک تھا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی ڈر نہیں کہ فرض ہوگی، لہذا 20 رکعت حضور علیہ السلام نے باجماعت تو پڑھائی ہے نا؟ سب نے کہا جی پڑھائی ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھی ہے نا؟ کہا جی پڑھی ہے۔ جب پڑھی ہے، پیغمبر نے پڑھائی ہے اور اس کا وجود موجود ہے، اب وہ ڈر بھی باقی نہیں رہا تو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے اجماع کیا کہ بالکل حضرت عمر امیر المومنین کی رائے بالکل درست ہے، آج کے بعد پوری امت 20 رکعت تراویح پڑھے گی جماعت کے ساتھ۔ آگے سمجھ آگے فرماتے ہیں کہ من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فيه فريضة فيما سواه۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کی ایک برکت یہ ہے کہ اس میں کوئی نفل عبادت کرے گا تو ثواب فرض کا ملے گا۔ آگے فرمایا کہ جو فرض کا عبادت کرے گا تو ثواب 70 فرضوں کا ملے گا۔ ابھی آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے نا، کل مغرب سے رمضان شروع ہو گیا تھا، کل سے آپ 70 مغرب کی، 70 عشاء کی، 70 فجر کی، 70 ظہر کی نمازوں کا ثواب لے چکے ہو کل سے۔ مزے کی بات نہیں ہے، محنت ایک ایک کی ہے، ثواب 70 لکھا گیا ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، صبر کا مہینہ ہے۔ ابھی تو سمجھ آ رہا ہوگا نا سب کو صبر، کتنا صبر، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، گرمی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، آرام کرنے کو بھی دل کر رہا ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن چپ کر کے بیٹھے ہوئے بھائی اللہ کا حکم ہے، نہیں کھانا ہے، نہیں پینا ہے۔ تو فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے، اور اس مہینے میں فرمایا کہ ایمان والوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ بعض جاہل کیا کہتے ہیں، بھائی ہمارے پاس گندم ختم تھوڑی ہو گئی ہے کہ ہم روزہ رکھیں، ایسے بے وقوف لوگ بھی، بھائی روزہ گندم ختم ہونے کے لیے نہیں رکھا جاتا، روزہ تو اللہ کے حکم کے لیے رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اس مہینے میں اور ماشاءاللہ تجربہ تو سب کو بھی ہو گیا، ہو جائے گا آج افطاری میں کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تیاری سب نے کر رکھی ہوگی نا ماشاءاللہ، سارا افطاری کا، سحری کا، وہ وزیر اعظم کا جو آرڈر ہے وہ پورا پہنچا دیا ہوگا وزیر اعظم کے دربار کے اندر،
میں داخلہ ممنوع. انہوں نے پہلے اتنا لمبا چٹھا دے دیا ہوگا کہ بیسن بھی لانا ہے اور جناب کو چھولے بھی لانے ہیں اور گھی اور اپنا سموسے کا سامان اور پکوڑوں کا سامان, ٹھیک ہے نا جی, اور افطاری میں یہ پوری لفٹ ہے. اب گھر میں جانا ہے تو وہ تو لے کر ہی جانا پڑے گا. تو رزق بڑھا یا نہیں بڑھا؟ بڑھ گیا. اور پھر یعنی جن کے پاس عام دنوں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ان کے دسترخوان تک بھی لوگوں کے ذریعے پہنچوا دیتے ہیں. آپ اپنے گھر میں لائے, آپ کو خیال آیا یار برابر والی دیوار والی بیوہ بیچاری یتیم, اس کے 2 بچے چھوٹے چھوٹے, ٹھیک ہے نا, کوئی کمانے والا نہیں ہے, پتہ نہیں انہوں نے افطاری کیسے کی ہوگی. 1 پلیٹ بھر کر آپ نے اس کو افطاری پہنچا دی. سارے سال میں شاید اس نے کھایا ہو, لیکن رمضان میں وہ بھی کھا رہی ہے. سامنے آپ کے کوئی مزدور محنت کش رہتا ہے, معذور ہو گیا, فالج کا حملہ ہو گیا, وہ معذور ہو گیا, کوئی کمانے والا اب نہیں ہے, فاقوں کی نوبت آ گئی ہے, آپ نے اٹھا کر جناب افطاری کا اور ساری کا سامان اس کے گھر میں پہنچا دیا, تو اضافہ ہو گیا نا. تو ہر ایمان والے کے رزق میں اس مہینے میں اضافہ ہوتا ہے. آگے فرمایا من فطر فیہ صائما, جس نے اس مہینے میں روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے مغفرت ہے گناہوں سے, گناہوں سے مغفرت ہے. وعتق رقبتہ من النار, اور جہنم سے آزادی ہے, جہنم سے چھٹی, جا اب تیرا کوئی جہنم سے بات نہیں. کس بات پہ؟ کس بات پہ؟ روزے دار کا روزہ افطار کرانے کا. کتنی چھوٹی سی بات ہے. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ, اور افطار کرانے والے کو اس کے روزہ افطار کرنے والے کے روزے کا ثواب بھی ملے گا, اس طرح پر کہ اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ افطار کرنے والے کے روزے سے تھوڑا سا ثواب لے کر اس کو دیا جائے گا, نہیں, اس کو اس کے روزے کا پورا ثواب ملے گا. اتنا ہی ثواب دینے والا تو اللہ ہے نا, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں, تو اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی اللہ دے گا. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم, ہم میں سے تو ہر ایک کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم افطار پارٹی کرا سکیں. افطار پارٹی تو آج کل خرچہ چاہیے نا, اس کے لیے تو بڑا لمبا چوڑا خرچہ چاہیے. تو صحابہ نے سوچا افطار کرانے کے لیے تو کافی سب کچھ مال چاہیے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے تو ہر ایک کی گنجائش نہیں ہے کہ روزہ افطار کرائے. آپ نے فرمایا کہ یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے گا جس نے ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دیا. ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دیا, اور کھجور نہیں ملی تو لسی کے گھونٹ سے جس نے روزہ افطار کرا دیا اس کو بھی یہ ثواب ملے گا. لسی کا گھونٹ بھی اس کے پاس نہیں ہے, فرمایا پانی کا گھونٹ بھی اگر کسی روزے دار کو اس نے دے دیا افطاری میں تو اس کو یہ ثواب اس کو بھی ملے گا. افطار پارٹی مشکل ہے نہیں, آسان, ٹھیک ہے نا. آسان طریقہ کیا ہے, کھجور لی اور شربت کا وہ جگ بھرا اور مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ. کوئی آتا جاتا مسافر آ رہا ہوگا, بھائی آ جاؤ بیٹھ جاؤ, شامل ہو جاؤ افطار. اس سے بھی آسان کیا ہے, اپنے آس پاس گلی محلے میں رہنے والے غریب مسکین ان کے پاس افطار بھجوا دو, کھجوریں بھجوا دی, جگ شربت کا بھجوا دیا, کبھی کوئی چیز بھجوا دی, افطاری کریں گے. وہ جتنے لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے افطاری کر رہے ہیں سارا ثواب آپ نے ایک روزہ رکھا, 10 جنوں کو کھانا کھلایا, افطاری کرائی, تو آپ کو ثواب 11 روزوں کا ملے گا, ایک آپ کا 10 ان کے, ٹھیک ہے نا. تو مولوی صاحب یہ ہمیں نہیں گنتی سمجھاؤ, ہمیں یہ گنتی سمجھاؤ کہ $1 کے بدلے میں $50 آ سکتے ہیں یا $100 آ سکتے ہیں. یہ والی گنتی ہمیں سمجھ میں آتی ہے, نیکیوں والی گنتی ہمیں سمجھ میں ذرا مشکل آتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں والی گنتی سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے. ہمیں یہ تو سمجھ میں آئے گا کہ اتنے ڈالر بینک میں جمع کراؤ تو اتنے مہینے کے بعد اتنا جو ہے وہ منافع ملے گا, اور اتنے ڈالر یہ ہوں گے اور یہ ہوگا, لیکن وہ ہمیں جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک بینک والا اگر میرے ساتھ یہاں آ کر بیٹھے اور آپ کو پرافٹ سمجھائے تو آپ جلدی سمجھ جاؤ گے, لیکن یہ چیز ہمیں تھوڑی سی کھوپڑی میں کم اترتی ہے, کیونکہ اس میں پیسے نظر نہیں آتے. یہ پیسے مرنے کے بعد ملیں گے, یہاں نہیں ملیں گے. ہماری سانس ٹوٹے گی, قبر میں جائیں گے, پھر ملیں گے. آگے فرمایا کہ جس نے اپنے ملازم پر
روزے میں نرمی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے. آپ دکاندار ہو، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمارے پاس میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں میرے بڑے تراوی صحیح سیٹھ ہمیں گروپ کی اجازت ہی نہیں دیتے. رمضان میں کاروبار زیادہ بڑھ جاتا ہے تو سیٹھ اجازت نہیں دیتا. اپنے وہ سیٹھ ہو اپنے اوپر رحمت کے دروازے بند کر رہے ہو. اپنے ملازموں کو آرام کا موقع بھی دو، ان کو تراویح کا موقع بھی دو، ان کو افطار کا موقع بھی دو. یہ نیکی کام آئے گی ساتھ. یہ پیسے جو کماؤ گے نا وہ ساتھ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے ملازموں پر نرمی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیں گے. اور فرمایا کہ اس کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ رحمت، ایک حصہ مغفرت اور ایک حصہ جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 کام اس مہینے میں زیادہ کرو. میں نے جمعے میں بھی بتائے تھے. کیا فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ زیادہ سے زیادہ واستغفروا، کثرت سے پڑھو میرے نبی نے فرمایا. تو یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے اس موسم کا، رمضان کے موسم کا سب سے بہترین وظیفہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں روزہ افطار کرانے والے کی ایک اور اجر بھی ہے. وہ کیا؟ فرمایا کہ جس نے روزے دار کو پانی پلایا، ظہر کے بعد نہیں، کہیں آپ سارے گلاس بھر کر لے آؤ، اس میں جس نے روزے دار کو پانی پلایا، یہ بھائی پانی پیو آپ، افطاری میں پانی پلایا، ٹھیک ہے نا. جس نے روزے دار کو پانی پلایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے قیامت کے دن پانی پلائیں گے، حوض کوثر سے. اور اس حوض کوثر کی کیا تاثیر ہے؟ فرمایا کہ جس نے ایک گھونٹ پانی کا میرے حوض سے پی لیا تو جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. ہے نہیں مزے کی بات؟ پیاس نہیں لگے گی. ابھی تو پیاس لگ رہی ہوگی نا، لیکن جب اس روزے کے بدلے میں، افطار کرانے کے بدلے میں ہمیں حوض کوثر سے پیالہ مل گیا تو 50,000 سال والے دن میں ہمیں پیاس نہیں لگے گی. اللہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نماز کی 5 وقت کی پابندی، روزے کو پابندی کے ساتھ رکھیں. یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ جناب گرم دن ہیں یا سرد دن ہیں، رکھنے والے گھروں میں بھی رکھ لیتے ہیں، نہ رکھنے والے سردیوں میں بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ ان کی بد نصیبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. روزوں کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو تراویح کا اہتمام کریں. اور یہ حضور علیہ السلام کو بتایا ہوا جو وظیفہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اس کا بھی اہتمام کریں. آج اتنی ہمت نہیں تھی کہ اتنی بات کر لیتا. جمعے سے شدید بخار کے اندر پڑا ہوا تھا، رمضان شریف کی برکت سے اٹھا ہوں اور ظہر میں بھی ارادہ ٹوٹ رہا تھا